بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹی بنائی۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے اور تیسری اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر دوستو وہ فاطمہ تھیں جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ فاطمہ نے کہا، اے علی ہو سکتا ہے میرے بابا جان کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور فرماتے ہیں، اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے کر آئیں، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اس حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روٹی مانگی تو فاطمہ نے کہا، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو؟ کہا، ابا جان کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی مکرم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کا گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔